یرا کا معنی وہی بات ہے، کیا انسان نہیں جانتا؟ کیا انسان نہیں جانتا؟ ایک سوال ہے اور اس سوال میں ڈانٹ ہے، مراد یہ کہ جانتا ہے کیا؟ کہ انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم ہی ہیں کہ ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا۔ حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نطفہ سے پیدا کیا۔ یہ انسان سے مراد کون ہے؟ انسان سے مراد کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے جو اس دور کا تھا، جو اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے یا مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کے حجت بازیاں کرتا تھا، اپنی طرف سے کچے دلائل لے آتا تھا اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بات ایسی کرتا، لیجیے جی اس کا جواب ہے تو دیجیے۔ اسلام کے خلاف، توحید کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے خلاف جو بھی اس کے دماغ میں آتا وہ اس کو حجت بنا کے مسلمانوں پر اعتراض کی صورت میں پیش کر دیتا۔ آج بھی لوگ یہی کچھ کرتے ہیں کہ بات اسلام کی ہوتی ہے اور سوال ان کا اس انداز کا ہوتا ہے کہ اسلام کو مجرم بنا کے کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ اسلام اس کا جواب دے۔ اسلام کا یہ لہجہ نہیں ہے اور نہ اسلام کا یہ انداز ہے، یہ انداز دوسروں کا ہے۔ انا خلقناہ من نطفہ، ہم سے جھگڑتا ہے، ہمیں آ کے ایسے دلائل دیتا ہے اور مسلمانوں کو خاموش کرانا چاہتا ہے، حق کے اوپر، حق کی بجائے باطل کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ سنیے، ہم ہی ہیں جو ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا، اوقات بتا دی، تم تھے کیا؟ کیا حیثیت تھی تمہاری؟ ہم ہیں، ہم تمہیں بے حیثیت سے اتنی بڑی حیثیت دے دی۔ اور حیثیت کیا تھی؟ کہ یہی نطفہ ماں کے پیٹ میں پلتا رہا، بڑھتا رہا اور پھر اس کے بعد ایک انسانی روپ میں یہ بچہ دنیا میں آیا۔ کمزور تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے بندوبست کیے، کھانے پینے، رہائش کے، اس کی پرورش کے۔ وہ بڑھتا گیا، اس کی عقل نشو و نما پاتی گئی، جسم نشو و نما پاتا گیا، خوبصورت جوان بن گیا، عقل بھی پکی ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ اسلام سے جھگڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دعوت سے جھگڑتا ہے، اور جھگڑے بھی ایسے کہ مبین، کھلم کھلا، کھل کے باتیں کرتا ہے۔ اور بھائی اپنی اوقات کو تو دیکھو، تم تھے کیا کہ آج مسلمانوں کے منہ کو آتے ہو اور قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف یعنی ایسی باتیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن ہے کہ وہ ایسے کام کر سکے۔ انسان کیا ہے؟ اور واقعی انسان کا مزاج ہے کہ اللہ ہی اس کو پالتا ہے، پرورش دیتا ہے، اس کا بندوبست کرتا ہے، ساز و سامان، اس کی پرورش کے ساری چیزیں اس کے ارد گرد مہیا کرتا ہے، مگر تھوڑی سی عقل آتی ہے تو یہی حضرت انسان اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے۔ میں نہیں مانتا کہ اللہ ہے، میں نہیں مانتا کہ انسان مر جائے اور مر کے اس کے جسم کو مٹی کھا لے، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، چورا چور ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد یہ رسول یا یہ قرآن یہ کہے کہ اسی کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیا ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ہے اس کی خصومت۔ اللہ تعالیٰ نے مختصر سا جواب دیا کہ دیکھو، بات تو ہڈیوں کی تم کر رہے ہو، اپنی اصل کو لے لو، تم تھے کیا؟ اس وقت تو ہڈیاں نہیں تھیں، ایک پانی سا تھا، قطرہ سا تھا، وہ قطرہ بھی مہین سا تھا جس کو کوئی انسان کوئی وقت ہی نہیں دیتا۔ جس طرح ناک
منہ سے ناک سے جھاڑ کے زمین پہ پھینک دیتا ہے، اس کو کوئی ویلیو نہیں دیتا، اسی قطرے کی ویلیو بھی اس کے نزدیک اس سے بھی کم ہے، اس سے میں نے تمہیں کیا سے کیا بنا دیا، آج ہمیں یہ چیلنج دیتے ہو، ہمیں یہ کہتے ہو کہ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ بھلے آدمی، یہ جھگڑا تمہیں مناسب نہیں، تمہارے لیے مناسب نہیں۔ سوچو اپنی اصلیت پر، اور اس کے بعد ان باتوں پر بات بھی کر رہے ہو، عقل کا استعمال کر رہے ہو، یہ بھی سوچ لو کہ عقل کس نے دی، یہ صلاحیت کس نے دی تمہیں؟ تم تھے کیا؟ آج زبان مل گئی، صلاحیت مل گئی، تم بولتے ہو؟ سوچو، پھر بات کرو، بات کو تولو اور پھر کہو۔ ناظرین، اکتفا کرتے ہیں یہاں، انشاءاللہ آئندہ مزید آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔